اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 104 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ النحل کی آیت 104 ہے۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کھینچ کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کھینچ کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے، یعنی کھلے دلائل کے باوجود جو شخص یہ دل میں ٹھان لے کہ یقین نہیں کروں گا تو خدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کا راستہ نہیں دیتا۔ ایسے شخص کو آپ کتنا ہی سمجھا لیں وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ بد اعتقاد یعنی جس کے عقیدے میں ہی بگاڑ ہے، ایسا آدمی ہدایت سے محروم رہ کر آخر کار سخت عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بھائی جس شخص نے دل کے اندر یہ ٹھان لیا کہ میں ہرگز یقین نہیں کروں گا تو خدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کا راستہ نہیں دیتے۔ ایسے شخص کو آپ کتنا ہی سمجھا لیں، کتنا ہی قرآن کھول کر دکھا دیں وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ جو بد اعتقاد ہے یعنی جس کے عقیدے میں ہی بگاڑ ہے، ایسا آدمی ہدایت سے محروم رہ کر آخر کار سخت عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے، جو خدا کے ذکر سے منہ موڑے، اللہ کی کتاب سے غفلت برتے اور خدا کی باتوں پر ایمان لانے کا ارادہ ہی نہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ بھی دور ڈال دیتا ہے۔ انہیں دین حق کی توفیق ہی نہیں ملتی، آخرت میں سخت عذاب میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آیت 104 تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 105 کی طرف۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ یہ آیت 105 ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے رسالت کا ایک زبردست اس بات ہے، یعنی رسالت کا بھی زبردست ثبوت ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر جھوٹ باندھنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ یہ کام تو بدترین مخلوق کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا پر جھوٹ باندھنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ یہ کام تو بدترین مخلوق کا ہے، جو ملحد ہوں، کفر کرنے والے ہوں اور ان کا جھوٹ بھی لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اور ادھر
نبی امی ہاشمی مکی مدنی عربی جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں، افضل دیندار، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، سچوں کے سچے ہیں، اور سب سے زیادہ کمال علم اور ایمان، عمل اور نیکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سچائی میں، بھلائی میں، یقین میں، معرفت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کام تو بدترین لوگوں کا ہے جو ملحد ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا جھوٹ بھی لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق سے بہتر ہیں، افضل دیندار ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے، سچوں کے سچے ہیں، اور سب سے زیادہ کمال علم اور ایمان، عمل اور نیکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سچائی میں، بھلائی میں، یقین میں اور معرفت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ ان کفار ہی سے پوچھ لیجئے کہ یہ بھی آپ کی سچائی کے قائل ہیں۔ یعنی عام لوگوں کی تو بات دور کی ہے، جو کفار جو دشمنی میں آگے تھے، آپ انہی سے پوچھ لیجئے، یہ بھی آپ کی سچائی کے قائل ہیں، آپ کی امانت کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں محمد امین کے ممتاز لقب سے معروف اور مشہور ہیں۔ جی ہاں، روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوالات کیے تھے، جو شاہ ہرقل تھا، روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے جب ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوالات کیے تھے، تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نبوت کے دعوے سے پہلے، یعنی جب تک نبوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت کے دعوے سے پہلے تم نے اسے جھوٹ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، کبھی نہیں۔ اس پر شاہ ہرقل نے، بادشاہ نے کہا، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے دنیاوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان کو خراب نہیں کیا، اور وہ خدا پر جھوٹ باندھنے لگے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ دے رہے ہیں بالکل حق اور سچ ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جس نے دنیاوی معاملات میں بھی لوگوں کے بارے میں کبھی جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان کو خراب نہیں کیا، تو بالآخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھنے لگے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو پیغام آپ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ آیت کا پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں اللہ کی باتوں پر، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری تو پہلے ہی سے مسلم تھی، نبوت کے دعوے سے پہلے ہی مسلم تھی، اور ہر ایک چال ڈھال سے ظاہر تھی۔ کیا جھوٹ گھڑنے والوں کا چہرہ اور طور طریقہ ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بنانا، جھوٹ گھڑنا تو ان بدبختوں کا شیوا ہے جو اللہ کی باتیں سن کر اور اس کی نشانیت دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی خدا کی باتوں کو ہی جھوٹا کہے۔ تو یہ آیت 105 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 106 کی طرف۔ اور اس آیت 106 کے ترجمے اور تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آیت ان اہل اسلام سے متعلق ہے، یعنی ان صحابہ اکرام سے متعلق ہے جن پر اس وقت سخت
مظالم توڑے جا رہے تھے، سخت ظلم کا وہ شکار تھے اور ناقابل برداشت تکلیف دے کر کفر پر ان کو مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس آیت میں اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور تمہارا دل عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے کفر قبول کر لیا تو چاہے دنیا میں جان بچ سکتی ہے لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ تو یہ ایک ضمنی بات ہے جو آیت کے ترجمے، تفسیر اور تلاوت میں جانے سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آیت ان اہل اسلام سے متعلق ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت تکلیف دے کر کلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو جاؤ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور تمہارا دل عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر تم نے دل سے قبول کر لیا تو پھر چاہے دنیا میں جان بچ سکتی ہے لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اب چلتے ہیں آیت 106 کے الفاظ، تلاوت اور ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت 106 ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کر لے اللہ کا اپنے ایمان کی لانے کے بعد، اپنے ایمان لانے کے بعد، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کر لے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ دیکھیے ایمان کی دو کیفیت ہوتی ہیں اور یہاں دونوں کیفیتوں پر آیت کا اطلاق ہے، آیت دونوں کیفیتوں کو شامل ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے ایمان کی کہ دل میں ایمان آ گیا، بات پوری طرح دل میں بیٹھ گئی اور دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہاں یہی حق ہے، مگر زبان سے ابھی اقرار نہیں کیا۔ دل کے اندر ایمان جم گیا، دل نے یہ بات مان لی، یقین کر لیا، یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ حق بات یہی ہے، مگر زبان سے ابھی اقرار نہیں کیا۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ دل میں ایمان بھی لے آیا اور زبان سے اقرار بھی کر لیا۔ یہ ایمان کے دو درجے ہیں، چنانچہ ان دو درجوں میں سے کسی بھی درجے میں اگر انسان نے حق کو حق جان لیا اور دل میں یقین پیدا ہو گیا مگر کسی وجہ سے وہ شخص ظلم کا شکار ہو گیا اور مجبور ہو کر حق کا ساتھ دینے سے کنی کترا گیا تو اس پر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ آیت کے صریح الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی کفر کر لے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ دیکھیے آیت کا خلاصہ ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل قلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، یعنی کسی کی جان پر بنی ہوئی تھی اور اس حالت میں کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے ادا ہو گیا مگر اس کا دل بدستور ایمان کی حالت میں مطمئن ہے تو ایسا شخص اللہ کے یہاں معذور سمجھا جائے گا۔ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا تھا اور اکراہ کے اندر مبتلا ہو گیا لیکن اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے اور اس حالت میں کوئی کلمہ کفر زبان سے ادا ہو گیا مگر اس کا دل بدستور ایمان کی حالت پر مطمئن ہے تو ایسا شخص اللہ کے یہاں معذور سمجھا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے
اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں اس آیت میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ تو صرف رخصت ہے۔ یہاں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک رخصت ہے۔ اگر دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر آدمی مجبوراً کہہ دے تو مواخذہ نہیں ہوگا، ورنہ مقام عظیمت اور عظمت والا مقام یہی ہے کہ آدمی چاہے بوٹی بوٹی کر دیا جائے مگر بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا انکار کرتا رہے۔ دونوں قسم کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک رخصت ہے کہ ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر آدمی مجبوراً کہہ دے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن مقام عظیمت اور جو عظمت والا مقام ہے وہ یہی ہے کہ چاہے آدمی بوٹی بوٹی کر دیا جائے وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ دونوں قسم کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی گئی ہیں۔ ایک طرف حضرت خباب ابن ارد ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے اور انہوں نے کلمہ کفر کو اپنی زبان پر نہیں آنے دیا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ احد احد ہی کہتے رہے۔ اسی طرح سے حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسیلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسیلمہ کو نبی مان لو، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے رسالت کے دعوے کی شہادت دینے سے انکار ہی کرتے رہے، گواہی دینے سے، اس کی رسالت کے دعوے کی گواہی دینے سے وہ انکار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے جان دے دی مگر کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ اور دوسری طرف حضرت عمار ابن یاسر ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے کر شہید کر دیا گیا اور پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت تکلیف دی گئی کہ آخر انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر وہ روتے روتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں چھوڑا گیا تھا جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف تجد قلبک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمار سے پوچھا، کیف تجد قلبک، اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مطمئنا بالایمانی، یعنی ایمان پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس طرح کا ظلم کر لیں، اگر وہ اس طرح کا ظلم کریں تو پھر یہی بات کہہ دینا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس بات کی رخصت دی گئی۔ ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، بس علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس پر ظلم اکراہ کیا جائے اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کر لے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی بات نہ مانے بلکہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے، جیسا کہ حضرت بلال وغیرہ کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ بہرحال آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ آگے اسی آیت 106 کے آخر میں ہے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، مگر جس نے کھول دیا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ کا لفظ ہے، مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے اوپر کے حصے میں رخصت دی گئی مجبوری کی حالت میں، اکراہ کی حالت میں، مگر کوئی شخص کسی وجہ سے پورے شرح صدر کے ساتھ کفر کی طرف لوٹ گیا، وہ اللہ کے غضب، غصہ اور بہت بڑے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 107 کی طرف، اور اس کی وجہ یہ بیان کی اللہ نے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایسے کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے چلتے ہیں آیت 108 کی طرف أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اور اگلی آیت 109 ہے لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے والے ہوں گے۔ یہ آیت 109 ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے والے ہوں گے۔ تو یہ وضاحت تھی آیت 109 تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔